کیا، تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ مسجد قبلتین، اور اسی طرح ایک مسجد اجابہ ہے، وہ اب بھی موجود ہے۔ بہت ساری مسجدیں تو اب نہیں رہی، لیکن مسجد اجابہ اب بھی موجود۔ یہ مسجد جو ہے، یہاں حضور نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ نے بڑی لمبی دعا کی، اور بعض روایات میں ہے کہ سجدے میں ہی آپ نے بڑی لمبی دعا کی، صحابہ گھبرا گئے کہ اتنی دیر سجدہ۔ جب حضور اٹھے نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا صحابہ سے کہ میں نے آج اللہ سے 3 دعائیں مانگی ہیں، اللہ نے میری 2 دعائیں جو ہیں وہ تو منظور کر دی ہیں۔ ایک دعا تو میں نے یہ مانگی کہ یا اللہ میری امت کو کسی عذاب خسف سے یا غرق سے ہلاک نہ کر دینا جیسے پہلی امتیں ہلاک ہوئی۔ اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ لیکن ایک دعا جو میں نے مانگی کہ یا اللہ میری امت میں اتحاد و اتفاق ہو اور اختلاف نہ ہو، یہ دعا منظور نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے کہ یہ اختلاف رہے گا، کیونکہ اگر اختلاف نہ ہو تو پھر حق اور باطل کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس لیے دن بھی ہوگا، رات بھی ہوگی، نور بھی ہوگا، ظلمت بھی ہوگی، حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، ساتھ صدق بھی ہوگا، کذب بھی ہوگا، تبھی تو امتحان ہوگا۔ اگر ساری دنیا میں صرف صدق ہو تو امتحان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس مسجد کا نام مسجد اجابہ ہے۔ اور اسی طرح ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد بنی نذیر بھی ہے، اور مسجد بنی نذیر الگ ہے۔ وہاں حضور نے جب بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو وہاں نماز پڑھی، اور مسجد بنی قریظہ الگ ہے۔ بنی قریظہ کا جب محاصرہ کیا تو 3 دن حضور وہاں نماز پڑھتے رہے، تو وہاں بھی مسجد بنی، اس کا نام بھی مسجد بنی قریظہ ہو گیا۔ اور ایک مسجد فضیع ہے، مسجد فضیع جو ہے نا، فضیع کہتی ہیں کھجور کی نبیذ کو، کھجور کو بھگو دیا اور اس کے بعد اس کا پانی پیتے رہے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوا تھا، صحابہ شراب پی رہے تھے، اللہ کے حکم آ گیا تو انہوں نے سارے مٹکے توڑ دیے، شراب بہا دیا نبی، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد الفضیع ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مساجد 7 ہیں جو خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں جب جنگ ہوتی تھی تو دشمن کی حفاظت کے لیے خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن عبور نہ کر سکے، تو حضور وہاں خندق کھودتے رہے۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ خندق کھودنے میں حضور خود شریک رہے، یعنی آپ خود بھی مٹی اٹھاتے تھے جیسے صحابہ اٹھا رہے تھے، آپ بھی پتھر توڑتے تھے اور کھدائی کرتے تھے جیسے صحابہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، اور یہ وہی مقام ہے کہ جس پہ صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب بھوک سے ہم اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ آنتیں سیدھی رہیں، وہ ٹیڑھی نہ ہو جائیں۔ حضور نے اپنا قمیض اٹھایا، فرمایا دیکھو تم نے تو 1 پتھر باندھا، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے دروشی بھی نہیں پڑھتے ہو، اللہ کے بندے کی عادت ہوگی آپ لوگوں کو، جب بھی نام آئے فوراً پڑھا، پورا درود نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو پڑھ لیا کریں۔ حضرت جابر سے برداشت نہ ہوا، رضی اللہ عنہ گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں گوشت بھی ہے، آٹا بھی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 آدمیوں کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نے آج حضور کی بھوک کا عالم دیکھا ہے، میں برداشت۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، حضور پاک کو جا کے کہہ دو اور یہ بھی بتلا دو کہ حضور گھر میں 5 آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہے، آپ 5 آدمیوں کو لے کے تشریف لے جائیں۔ تاکہ بی بی کا خیال یہ تھا کہ خلفائے راشدین 4 وہ ہیں، 5ویں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے۔ جب آ کے انہوں نے اطلاع دی تو حضور نے فوراً اپنے وہ اوزار کھدائی کے پھینک دیے اور فرمایا ہلموا الی دعوت جابر، سب دعوت ہے جابر کی۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو ہوش اڑ گئے، 1500 آدمی تھا، میں تو گھبرا گیا کہ گھر میں 5 آدمی کا کھانا ہے اور حضور نے سب کو دعوت دے دی ہے۔
میں جلدی سے دوڑ کے گھر آیا، پریشان دیکھا مجھے بیوی نے، لیکن وہ بیوی ابھی تو ایمان والی تھی نا، وہ مومنہ تھیں، صالحہ تھیں، صادقہ تھیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے جابر؟ میں نے کہا میں نے 5 آدمی کی دعوت دی، حضور تو سب کو لا فرمایا تم نے بتا دیا تھا۔ اور نے کہا میں نے بتا دیا کہ حضرت 5 آدمی، فرمایا پھر بلانے والا جانے اس کا خدا جانے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو نہیں بلایا، ہم نے بتا دیا، لیکن حضور نے بلایا، اب حضور جانے، حضور کا رب جانے۔ آئے حضور پاک نے آگے دم بھی فرمایا، ہانڈی میں لعاب بھی ڈالا، آٹے میں لعاب بھی ڈالا، پھر حکم دیا کہ وہ ہانڈی اور روٹیاں پکانی شروع کرو، اور صحابہ کو حکم دیا کہ 10 آدمی کی جماعت بیٹھ جائے، اور جابر سے کہا کہ ان کو دیتے جاؤ اور اللہ کا نام لے کے بس اللہ سے دعائیں مانگتے جاؤ۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں ہم دیتے گئے 1500 کے لشکر نے کھانا کھا لیا، اب دیگچی اسی طرح بھری ہوئی ہے اور آٹا بھی اسی طرح بچا ہوا۔ تو یہ واقعہ بھی خندق میں پیش آیا، اور یہی حضور کی نمازیں بھی قضا ہو گئیں، اور حضور پاک نے نمازیں بھی قضا پڑھی۔ اسی لیے احناف کے نزدیک مسئلہ ہے کہ نمازیں قضا ہو جائیں تو صرف توبہ کافی نہیں بلکہ قضا بھی پڑھنی ہوگی کہ حضور نے قضا نمازیں پڑھی ہیں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ 4 ہو تو پڑھیں اور 100 ہو تو نہ پڑھیں، جب قضا پڑھنا ثابت ہے تو لازمی بات ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھنی ہوں گی۔ اصل چیز توبہ ہے، وہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو اسی لیے وہاں مساجد 7 بنی، جہاں جہاں صحابہ کا پرچم تھا، جہاں حضور کا قیام تھا، وہیں پر آج بھی وہ الحمدللہ مساجد جو ہے وہ موجود ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور دوسرا مدینہ منورہ میں سب سے بڑا برکت والا مقام جو ہے وہ جنت البقیع ہے، وہاں کا قبرستان۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مکے کا جو قبرستان ہے جنت المعلی، اس میں حضور کی صرف ایک بیوی دفن ہے، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور حضور کے بیٹے طیب طاہر، ان کی تدفین یہاں ہے۔ دوسری بیوی حضور کی بیوی ام میمونہ جو ہے وہ مقام صرف میں ہے۔ جب آپ مدینے جائیں گے نا، نوریہ سے آگے نکلیں گے تو بائیں ہاتھ میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے، وہ قبر ہے بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بی بی میمونہ فرماتی ہیں ولدت بصرف، اسی وادی میں میں پیدا ہوئی، اسی وادی میں میرا حضور کے ساتھ نکاح ہوا، اسی وادی میں حضور میرے پاس تشریف لائے، اسی وادی میں موت آئی اور اسی جگہ دفن ہوئی۔ باقی 9 بیویاں حضور کی جو ہیں ازواج مطہرات، سیدہ عائشہ ہے، سیدہ حفصہ ہے، ام سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، زینب ہے، ماریہ ہے، سودا ہے، وہ سب کی 9 بیویاں جنت البقیع میں دفن۔ اسی طرح سیدنا عثمان بھی جنت البقیع میں، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت البقیع میں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا متبرک مقام ہے جس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، اور محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں۔ جب بھی موقع ملے تو وہاں جا کے ہر حال میں فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری رات کو نیند کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر پہ نہیں ہے، تو میں پریشان ہو گئی کہ آج حضور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حسرت تو ہوتی ہے نا بیویوں میں، بھئی میری باری ہے، میری نوبہ ہے، میری رات ہے، پھر حضور کہیں دوسری جگہ کیسے تشریف لے گئے؟ تو کہتی ہے میں اٹھی، یہ 15ویں شعبان کی رات تھی اور چاند کھلا ہوا تھا، روشنی تھی پورے مدینے پہ۔ کہتی ہے میں آپ کے نقش قدم پہ چلتے 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 آئی، کیا دیکھتی ہوں کہ حضور جنت البقیع پر آپ کھڑے ہیں، بقیع الغرقد، آپ وہاں کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں بھی پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی کہ حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤ۔ حضور دعا مانگتے رہے، اتنی لمبی دعا مانگی، بی بی فرماتی ہے میں تھک جاؤں لیکن حضور کی دعا کیسے چھوڑوں۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ اب دعا ختم ہونے والی ہے، تو میں جلدی سے دوڑ کے گھر آئی اور اپنے حجرے میں آ کے اپنے بستر پہ چادر لے کے لیٹ گئی تاکہ حضور کو شک نہ ہو کہ عائشہ میرے پیچھے آئی تھی۔
حضور واپس تشریف لائے اور آگے بیٹھتے ہی میں اپنا ہاتھ مبارک جو ہے میرے سینے پہ رکھا، فرمایا عائشہ تمہارا دل دھڑک رہا ہے، کہیں سے بھاگ کے آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اب آپ کا علم ہو گیا ہے تو مجھے شبہ کہنے لگے انکے لفی فکرۃ، تم اپنے خیال میں ہو، نبی اپنے خیال میں، تمہیں اپنا خیال ہے کہ میں کسی اور بی بی کے پاس ہوں، نبی کو امت کا خیال ہے۔ میں نے جنت البقیع پہ جو دعا مانگی ہے، بنو کلاب کے بکریوں کا ریوڑ تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بہت بکری ہیں، فرمایا اتنے بالوں کے برابر اللہ نے میری امت کو بخش دیا، اللہ نے میری دعائیں منظور فرما دی ہیں۔ تو یہ جنت البقیع الغرقد کا جو مقام ہے یہ بھی بے انتہا اہم ہے۔ آدمی ہر حال میں جب بھی موقع ملے اور ہر حال میں جب بھی موقع ملے مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت ادا کرے۔ اور اسی طرح اہم مقام مدینے کا جو ہے وہ شہداء احد ہیں، جو جنگ احد میں شہید ہوئے، جن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ شہداء احد بھی تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ تو ہر مسلمان مدینے جانے والا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہداء احد پر بھی حاضری دے اور وہاں جا کر بھی دعائیں کرے، کیونکہ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں حضور کا چاچا سیدنا حمزہ دفن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے سید الشہداء کا جس کو اللہ نے لقب دیا ہے، تو یہ بھی مدینہ منورہ کا ایک بہت بڑا اور اہم ترین مقام ہے۔ اور جب حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کو قتل کیا تھا وحشی نے، اور قتل کرایا تھا ہندہ نے، زوجہ ابی سفیان نے، اور اس نے کہا تھا کہ صرف آپ کو شہید نہیں کرنا بلکہ مسلح کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، اور آپ کے کلیجہ اور جگر نکال کے لے آنا ہے۔ وہ لے آئے تو کچا چبانے لگ گئی غصے میں۔ حضور نے جب سیدنا حمزہ کی لاش مبارک کو دیکھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، حضور پاک رونے لگ گئے۔ اللہ کا پیغمبر نبی آخر انسان تو ہے نا جی، اور پھر اتنا بڑا رشتہ ہے کہ وہ چاچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صرف چاچا نہیں بلکہ اسلام کا دفاع کرنے والا چاچا ہے۔ ابھی حضرت حمزہ بالکل یعنی ابتدائے اوائل عمر میں تھے، کسی نے کہا کہ آج ابو جہل نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، حالانکہ حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی وقت آئے، اس کو تلاش کیا، وہ اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تلوار کے الٹے طرف سے ابی جہل کی گردن پہ مارا اور کہا کہ ابی جہل خبردار، اگر تم نے دوبارہ میرے آقا کے خلاف زبان کھولی میں تیری زبان کاٹ کے کتوں کو پھینک دوں گا۔ یعنی اس وقت بھی اتنی حضرت حمزہ میں جرأت تھی۔ حضور نے جب دیکھا فرمایا لولا صفیہ، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے حضرت حمزہ کی بہن صفیہ کا خیال نہ ہوتا، میں اسی طرح ٹکڑے حضرت حمزہ کے میدان احد میں چھوڑ دیتا، تاکہ قیامت میں کہہ سکوں کہ اللہ تیری توحید کے لیے میں نے دیکھو کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، یہ دیکھے میرے چاچے کے ٹکڑے ہیں۔ لیکن فرمایا ابھی بھی برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے حکم دیا کہ ٹکڑوں کو جوڑ کے کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے۔ تو لہذا جتنے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ میں موقع عطا فرمائے وہاں جانے کا، تو سیدنا حمزہ شہداء احد کے دربار پر بھی ہر حال میں حاضری دیں، ہر حال میں حاضری دیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ میں کم از کم 1 قرآن شریف ختم کرنا جو ہے وہ ضروری